اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو سٹوریز چل رہی ہیں نا کہ خامنہئی صاحب فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں بلکہ، یا ابھی تک محفوظ مقام پہ ہیں، ایران تو اس کی تردید کر رہا ہے، لیکن بار بار یہ خبریں پورے دن سے کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ یہ ایک اسپیسیفکلی مائنڈ کی گیم ہوتی ہے کہ کہیں مورال قوموں کا گر جاتا ہے کہ ان کا لیڈر ہی نہیں رہا تو پیچھے کون لڑے گا، اور پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ زیادہ لوگوں کی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے جنگ بندی پہ رضامند ہو جائیں اور سرنڈر کر دیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کیس وہ شہید ہو بھی گئے ہیں تو بھی کم از کم اگلے 4-5 دن تک، جب تک جنگ جاری ہے، ایران کو یہ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آٹومیٹیکلی جو ایک خاموش حمایت ان کی دیگر اسلامی ممالک میں، کئی اپوزیشن پارٹیز کی صورت میں، کئی سرکاری سطح پہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر وہ اتنا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، جس طرح ماضی کی جنگ میں ہوا، پاکستان نے بظاہر ساتھ نہیں دیا، بیانات کی حد تک دیا، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ میں ضرور ساتھ دیا تھا، جس بیس پہ انہوں نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے تھے اپنی پارلیمنٹ میں، اور کسی اور ملک کے نہیں لگائے۔ تو آٹومیٹیکلی کوئی نئی لیڈرشپ آتی ہے تو ایران والی ایسی لیڈرشپ پہ بے شک وہ ان کے سنسیئر بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، اتنا ٹرسٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ انہوں نے خود بنایا تھا۔ ان کی جتنی لیڈرشپ 2-3 مہینے پہلے والے اٹیکس میں شہید ہوئی تھی، وہ جو فرسٹ اٹیک ہوا تھا، فرسٹ لیئر آف اٹیکس جو تھی، وہ دیٹ واز ناٹ فرام اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی نہیں تھی، وہ ود ان ایران ہوئے تھے، وہیں سے ڈرونز اڑے تھے اور وہاں پر ان پہ حملہ ہوا تھا، جس میں ان کے سارے نیوکلیئر سائنسدان شہید ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر تو اس طرح کی کوئی خبر ہے تو دے شوڈ ناٹ اناؤنس اٹ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اس وقت اگر اس امت مسلمہ میں کوئی بندہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے دلیری کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیا ہوگا، اس نے فکر فاقہ نہیں کیا، اور اس کو بالکل کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اپنا ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، جہاں جہاں اسے امریکی اڈے نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ چڑھائی کر رہا ہے، وہ چاہے قطر میں ہو، کویت پہ ہو، بحرین میں ہو، ابو دھابی میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہونا ہی تھا، اور یہ نہ کرتے تو ان لوگوں نے انہی ممالک کے بادشاہوں پہ کر لینا تھا۔ ماضی میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور آج میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کی آنکھیں تو کھل گئی ہیں۔ آپ دیکھیں قطر پہ جب اسرائیل کا حملہ ہوا تھا آج سے 2-1 مہینے پہلے، تو بالکل ایئر ڈیفنس آن نہیں کیا تھا امریکہ نے۔ آج جب ایران حملہ کر رہا ہے امریکی بیسس پہ تو ایئر ڈیفنس آن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ از پلینگ ڈبل گیم ود قطر، بتا بھی لے رہا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے، ڈیفنس کے نام پہ بھی پیسے لے رہا ہے، ان کی حکومت کی بقا کے نام پہ بھی پیسے لے رہا ہے، اور یہ کہ جی ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اگلے کچھ سالوں تک، اس بیس پہ بھی ان سے بھتا لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ چیز ان کو بھی اندازہ ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آج نہیں تو کل انہوں نے ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو وینزویلا والوں کے ساتھ کیا، آج نہیں تو کل انہوں نے ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے عراق کے ساتھ کیا، سیریا کے ساتھ، لیبیا کے ساتھ، لیبنان کے ساتھ، اور اب ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی اپنی اپنی باریوں کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، OIC کا اجلاس بلا کے مذمتیں نہیں کرنی چاہیے، UN کے لیے خطوط نہیں لکھنے چاہیے، جہاں وزرائے اعظم بیٹھتے ہیں مسلم ممالک کے، وہیں پر ہمارے آرمی چیف کو بھی سارے ملکوں کے اکٹھے بیٹھنا ہوگا، کوئی مسلم نیٹو اناؤنس کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے دفاع کو یقینی بنانا ہوگا، اور آپس میں دیکھیں کہ آپ کی کیا کمزوری اور ہماری کیا کمزوری۔ ہماری کمزوری معیشت میں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کی کمزوری جو ہے وہ افواج میں، ہمارے پاس بڑی دبنگ افواج ہیں، دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی، اور اپنے سے 7 گنا بڑی ریاست کو ہم لوگ جو ہے 1.5 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے، ہماری ضرورتیں آپ پوری کریں، اتنی سی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جتنی بڑی اکانومی ہو، دبئی ٹوٹل 4 میزائلوں کی مار ہے،
کسی میزائل کا ذرا سا ٹکڑا بھی برج خلیفہ جس کو آج سارا خالی کرا دیا گیا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک ہو گیا، مطلب 3-4 اس طرح کے شرلیاں اگر اس پہ چل گئیں تو اس کی تو اکانومی فوراً گر جائے گی، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اور آج اس نے دیکھ لیا اپنے آپ کو، اور یہ ایران نے دکھایا کہ بھائی ہم تو ویسے محبت میں کر رہے ہیں، لیکن کل کو اگر ایکچوئل اٹیک کسی بھی ملک سے آ جاتا ہے تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ کہاں ہے آپ کے یہ سارے ڈیفنس سسٹم؟ کل کو اگر کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ اوپر چڑھ دوڑتا ہے تو جن کو آپ لوگ بھتا دے رہے ہیں وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہی پیغام بحرین کے لیے بھی ہے، یہی پیغام کویت کے لیے ہے، یہی قطر کے لیے، کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور آپ کے یہ جو برادر ملک، یہ برادر کیا باپ ملک جو بنایا ہوا ہے، کیا یہ آپ کو سپورٹ کرے گا؟ کیا آپ کا دفاع کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر آج ہمارے مقابلے میں نہیں کیا تو کسی اور کے مقابلے میں کیسے کرے گا؟ تو یہ چیزیں کرسٹل کلیئر ہو چکی ہیں. اور دنیا میں اب ڈپلومیسی کی تو سیاست رہی نہیں ہے جب سے ٹرمپ آیا ہے. اور ایران بھی سیدھا ہوا ہے کہ جی فلانا دوست ملک راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. راضی جب تھے تو انہوں نے کیا کیا مذمتوں کے علاوہ؟ مجھے بتائیں نا. اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں، کہتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جو ہے نا میں خلیجی ممالک کے ساتھ ہوں جن کا لینا دینا نہیں ہے پوری جنگ میں. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر ہم گلہ دیتے ہیں کہ جی ہماری انڈیا سے جنگ ہوئی تو ہمارا بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا. بھائی کیوں ساتھ کیوں دے گا؟ ہر بندہ پاسٹ ریکارڈ دیکھتا ہے. پاکستان کا پاسٹ ریکارڈ بہت زبردست ہے، لیکن آپ لوگوں کا پاسٹ ریکارڈ بالکل بھی زبردست نہیں ہے. جب ایل او سی پہ اٹیک ہو رہا ہوتا تھا تب جندال کے ساتھ ملاقاتیں ہندوستانی ایجنٹ کی آپ لوگوں کی چل رہی ہوتی تھی. اور حت الوسع کوشش کی ہے اس گورنمنٹ نے بھی، پچھلی گورنمنٹ نے بھی، کہ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسپیشلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. یہ تو عوام پہ، یا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تو 27 دن سے وہ بیٹھا ہوا تھا خیمہ لگا کے، اسے تو ہم نے جا کے وہ کھڑا 2-4 خاطر تواضع بھی کی اس کی تشریف پہ. تو یہ کوششیں تو ہر دور میں رہی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب ہم لوگ بہترین نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہم لوگوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ہم لوگوں کو وہ عزت نہیں مل رہی دنیا میں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکمران اس طریقے کے ملے ہیں جو مطلب ہے کہ میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل سناتا ہوں. ایک اسپیس شپ چاند پہ جا رہی تھی، اس میں 3-4 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا بھی موجود تھا. جب دنیا میں یہ خبر پھیلی کہ اسپیس شپ چاند پہ جا رہی ہے، انسان جا رہا ہے، سائنسدان جا رہا ہے، ساتھ ایک کتا بھی لے کے جا رہا ہے، تو پوری دنیا میں جشن منایا گیا. لیا بکر کا ایک سرائکی بابا تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ کرے غرب تھی ونجے، تباہ تھی ونجے، لیکن چاند تے نہ پہنچے. لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ کہتا نہیں. اسے جڑا کتا جا رہا تہاڈا؟ کہتا نہیں. اسے جڑا فیول پایا گیا وہ تہاڈا؟ کہتا نہیں. لوگوں نے کہا بابا جی وہ تہانوں تکلیف کیا ہے؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، چاند پہ پہنچے تو انہوں کی تکلیف ہے. تو اس نے کہا پتر 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اسپیس شپ اگر چاند تے پہنچ جاندی ہے تو چاند تے اتے اودی اپنی مخلوق پہلے تو موجود ہوتی ہے جڑی استقبال واسطے آتی ہے. 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اسپیس شپ چوں اگر سائنسدان تو پہلے کتا باہر آ جائے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پر زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. اپنے نمائندے اچھے چنا کریں کہنے کا مطلب یہ ہے، نہیں تو ان کی وجہ سے آپ کی بھی بے عزتی ہوتی ہے ہر جگہ. پاکستانی قوم تھوڑی سی دلیر ہو جائے، عقل مند ہو جائے، غیرت مند ہو جائے تو پاکستان پوری امت مسلمہ کی سربراہی بھی کر سکتا ہے، اور دنیا میں سب پرچموں سے اوپر ہمارا یہ پرچم ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ.